نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ امید ہے اللہ سے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سے امید ہے کہ اپنے لیکچرز خوب اچھے سے سن رہی ہوں گی، عمل کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر رہی ہوں گی اور عمل کی تیاری کر رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ عمل کے لیے اپنی کمرے کس لی ہوں گی۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث سنانا چاہتی ہوں جو ایک واقعے کی صورت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، رنگ زرد ہو گیا ان کا اور نہایت ہی کمزور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ بیماری کا حال پوچھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیماری نہیں ہے، بس ایک غم مجھے گھلا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، پوچھا بھائی آخر کیا غم ہے؟ صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ بس ایک ہی غم ہے، میں سوچتا ہوں جنت میں آپ کا جو مقام ہوگا وہاں تو کوئی دوسرا نبی بھی نہیں پہنچ سکے گا، پھر ہم جیسے عام لوگوں کا گزر وہاں کیسے ہوگا؟ اور جب جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی حاصل نہ ہوگا تو ایسی جنت میں جا کر کیا کروں گا؟ بس یہی ایک غم ہے جس نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی چمک دوڑ گئی اور فرمایا، جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی پیاری بات ہے یہ، اتنی پیاری بات ہے۔ ہم دنیا میں کتنا دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، بہت مشکل سے جنت کا خیال آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیال ہی نہیں آتا۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملنا ہے، جنت میں جائیں تو وہ بھی ہمیں ملے، ان سے ان کا دیدار نصیب ہو، ان سے ملاقات، ان کی صحبت نصیب ہو ہمیں۔ یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل سکتے ہیں، ہم ان کا دیدار کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت بات ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جلدی کریں، جنت میں جانے کے لیے محنت میں جلدی کریں بہنوں، تاکہ انشاءاللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو سکے۔ ہم جتنا کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کیا ہم اس محبت کا عملی ثبوت دے سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کی سنتوں پہ عمل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن اس طرح پڑھ سکتے ہیں، اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے اس کا حق ہے؟ کیا ہم جنت کے ویسے طلبگار ہیں، اللہ کی رضا کے ویسے طلبگار ہیں جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں؟ اور کیا ہم اپنے دین کو آگے ویسے پھیلا رہے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم سب کو اپنے آپ سے لینے ہوں گے انشاءاللہ، اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے، ہماری سمت کیا ہونی چاہیے اور ہماری رفتار کیا ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک دن کا بھی نہیں پتہ ہے کہ ہم کتنے دن کے اور مہمان ہیں، ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ تو تیزی کریں اپنے کاموں میں، اپنے نیک عمل میں تیزی کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے میں تیزی کریں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ جب بھی ہمارے پر وقت نزا آئے انشاءاللہ تو ہم پچھتائیں نہ، بلکہ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں انشاءاللہ۔ اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آ جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 66۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہا انتم ہؤلاء حاجبتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا،
پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل سے گفتگو کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تم اپنے بارے میں تو جھگڑتے رہے ہو کہ تمہارے نبی کون ہے، نبی جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، یا وہ اللہ کے بندے ہیں، یا ان کی والدہ کے بارے میں، یا تم اپنے دین کے بارے میں، یا تم اپنے رسولوں کے بارے میں، سب کے بارے میں تم ہمیشہ سے جھگڑتے آ رہے ہو۔ چلو اس کے بارے میں تو تمہیں نالج تھی، تمہیں علم تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جن کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ ان کا رتبہ، ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا تھا تمہیں نہیں معلوم، تو اس بات میں بحث مت کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے آیت میں فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک طرفہ خالص مسلمان تھے، یعنی یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دونوں میں سے کوئی نہیں تھے، وہ تو صرف اور صرف خالص مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہیں سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ یعنی اگر میں کہتی ہوں کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں یا میں کسی کے ساتھ ہوں تو میں اپنا حلیہ اور اپنا کردار ان کے حساب سے ڈھالوں گی نا، میں ان سے بالکل میچ کرتی نہیں ہوں اور میں کہوں کہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں یا میں ان کے ساتھ ہوں، تو یہ بات ایک بالکل نہ سمجھ میں آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے جیسے کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور نبی اور مومن لوگ جو اللہ کو اپنا سہارا مانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں بھی بار بار آیا کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرو۔ یہ ہمیں ملتا ہے جناب سورہ النحل آیت نمبر 123 میں، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، میرے ولی، میرے دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کی سنتوں پہ چلنے کی ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کی طرح ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کا دوست بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں بھی ویسی ہی جو استقامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ ہم سب بھی اللہ کے دین پہ اسی بہترین طریقے سے چل سکیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے۔ آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ جو بھی لوگ کافر ہیں، چاہے وہ قریش میں سے تھے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے یہودی یا نصارہ تھے، جو بھی اہل کتاب کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے نقصان نہیں کر رہے بلکہ سب سے پہلے تو وہ اپنے لیے نقصان کر رہے ہیں، یعنی خود تو جہنم میں جا رہے ہیں اور مزید اپنے لیے عذاب لکھوا رہے ہیں۔ اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر مسلمانوں کو گمراہ کر دیا تو ہم نے بہت کوئی کمال کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیں اور جسے چاہے گمراہ کر دیں۔ آیت نمبر 70 اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اہل کتاب سے اور فرما رہے ہیں اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیت کا کیوں کفر کرتے ہو؟ یعنی سب کچھ تمہیں پتہ ہے، ہر بات کی تمہیں دلیل مل گئی، پھر بھی تم اللہ کی آیت کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ ان سارے سوالوں کو اللہ تعالیٰ سوال پہ سوال کر رہے ہیں۔ ان سوالوں کو اپنے آپ سے بھی ہمیں پوچھنا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے قیامت کا، آخرت کا، اللہ کے رسول کا یقین رکھتے ہوئے کفر کیوں کرتے ہیں؟ کفر کا مطلب ہے نہ ماننا، انکار کرنا۔ ایک بھی حکم سے ہم نے ایک بھی سجدے سے کفر کیا، اس کا انکار کیا، چاہے زبان سے نہیں کیا، عمل سے کیا۔ ہم جانتے پوچھتے نمازیں ہم نے قضا کر دی، جانتے پوچھتے ہم نے روزے چھوڑ دیے، جانتے پوچھتے رمضان آئے اور ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، جانتے پوچھتے اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق ہم مارتے چلے گئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی آیت سے ہم کفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کرے سب کچھ جانتے پوچھتے دانستہ طور پہ کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے آخرت میں، پھر بھی تم کفر کیوں کرتے ہو؟ پھر فرما رہے ہیں اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ یعنی کہ سب کچھ تمہارے سامنے واضح ہے، پھر بھی تم باتوں کو ادھر سے ادھر کیوں کرتے ہو، باتوں کو اپنے حساب سے موڑ کیوں لیتے ہو؟ ہمارا بھی آج یہی حال ہے،
ہم اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو اپنے حساب سے موڑ لیتے ہیں. آدمی پڑھتے ہیں تو اپنے حساب سے موڑ لیتے ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں تو اپنے حساب سے موڑ لیتی ہیں، اپنی مرضی کی آیتیں نکال کے اپنی مرضی کی اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور بالکل اس کا جو معنی مفہوم ہے اسے چینج کر کے اپنے حساب سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، جو اس کے مطلب ہے بالکل اسی طرح ہم اسے سمجھیں اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح عمل کریں. آیت نمبر 72 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے تو کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں. یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بھی شک میں پڑ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ صبح ایمان والے ہوتے ہیں، شام میں کافر ہوتے ہیں، جو کہ حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہوگا کہ لوگ صبح کافر ہوں گے اور شام میں مومن ہوں گے، صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کافر تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ صبح تو ایمان لاتے تھے، شام میں کفر کرنے شروع کر دیتے تھے تاکہ جو ایمان والے وہ بھی کنفیوز ہو جائیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو وہ سب مکس پلیٹ ہو جائے ان کے سامنے اور انہیں سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور فرما رہے ہیں اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. اور یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی ایسی چیز جو تمہیں دی گئی ہے وہ کسی اور کو بھی دی جا سکتی ہے، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس ہم جھگڑا کریں گے. آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے. یعنی یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ اپنے دین کے علاوہ، اپنے دین پہ چلنے والوں کے علاوہ کسی کا یقین نہ کرو، مسلمانوں کا یقین نہ کرو. اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ ہم جیسی چیز یعنی کتاب ہمیں جو دی گئی ہے وہ کسی اور کو بھی دی جا سکتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم تمہاری شکایت تمہارے رب سے کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی یہ کتاب، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ جسے چاہتا ہے دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. بے شک وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو، یہودیوں کو مخصوص کیا تھا، یہودیوں کو چنا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسے چنے اور کس پہ فضل و کرم نازل فرمائے. آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی، اہل کتاب کی کچھ خصوصیات اور برائیاں بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بھی بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں. یعنی خزانے انہیں دے دیے جائیں تو وہ خزانے پورے کے پورے ایسے کہ ایسے ہی واپس کر دیں. اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے دے تو تجھے اسے ادا نہ کرے، یعنی وہ 1 دینار بھی کھا جائیں. بعض ایسے امانت دار اور ایسے باوفا لوگ بھی موجود ہیں، اور بعض ایسے خیانت دار لوگ بھی موجود ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ ان کے سر پر ہی کھڑے رہیں، یعنی نکلوانے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں تو ملیں گے پیسے، ورنہ واپس کچھ نہیں ملے گا. اور یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گواہ نہیں. یعنی یہودی اپنے آپ کو اتنا زیادہ کوئی عالی شان سمجھتے ہیں، اعلیٰ مرتبہ سمجھتے ہیں کہ غیر یہودیوں کے ساتھ وہ کوئی بھی ظلم کریں تو کوئی ان کے ساتھ پوچھ نہیں ہوگی. میرے خیال سے آج بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ غیر یہودیوں کے ساتھ وہ کیسا بھی رویہ رکھیں، کیسا بھی ان کے ساتھ برتاؤ، ظلم کریں تو انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے کہہ رہے ہیں یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ضرور حساب کتاب لیں گے اس دن کا بھی اور آج کا بھی جو انہوں نے ظلم کیا مسلمانوں پر. آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں پوچھ ہوگی، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کی سب کی پوچھ ضرور ہونی ہے، مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے ہیں انہیں پورا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے ہمیشہ محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے انشاءاللہ.
آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کریں گے اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے جو اس دنیا میں اتنی بدعہدی کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے پھر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تھوڑی تھوڑی خوشیوں کی خاطر پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں، ان سے وفا نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے، اپنی تھوڑے تھوڑے مطلبوں کی خاطر، تھوڑی تھوڑی خواہشات کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ ایک چھوٹی سی حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سخت غضبناک ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، یعنی کہ جھوٹی قسم کھا کے کچھ بیچنا، کسی کا مال غصب کرنا، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا دھوکہ کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت غصے کی حالت میں قیامت کے دن اس سے ملیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نہ کلام کرے گا قیامت کے دن، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی خراب مال کو صحیح بتا کے، اچھا بتا کے، زیادہ قیمتی بتا کے بیچتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ہم اسے عام زندگی میں بھی دیکھ لیں تو اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنا اپنے فائدے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے بتانا، تو یہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچائے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان موڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں ہی نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں یہودیوں کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رد و بدل کی اور اپنے لوگوں کو غلط باتیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اپنی طرف سے احکامات کو چینج کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، کیونکہ ہر بندے کے پاس توریت نہیں ہوا کرتی تھی، تو جو ان کے مولوی ہوا کرتے تھے وہی احکامات الہی بتایا کرتے تھے لوگوں کو۔ لوگ ان سے آ کے مشورہ کیا کرتے تھے اور ان سے اللہ کے احکامات پوچھا کرتے تھے اپنے مسئلوں کے بارے میں، تو ان کا جیسا دل چاہتا تھا وہ لوگوں کو ویسے بتاتے تھے، لوگوں سے تھوڑے پیسے لے کے ان کی ضرورت کے، ان کی خواہشات کے مطابق انہیں احکامات بتا دیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہمیں اپنے امت مسلمہ میں بھی لوگ ملیں گے جو اپنی ضرورتوں کے مطابق فیصلے سناتے ہیں، یعنی جو اپنے اللہ کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں، یعنی آیتوں کی تفسیر جو ہے اپنے حساب سے بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں ہمیشہ بچائے اور ہمیں ان لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے۔ آیت نمبر 79، یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایسے وہ لوگ کہتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، یعنی ان کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں، ہم ان کی جیسی باتیں نہ کریں، ہم ان کی جیسی حرکتیں نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آگے آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت اور نبوت دی گئی ہے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب۔ یعنی جب وہ کتاب پڑھے گا اور تمہارے پاس اس کے پاس کتاب ہوگی تو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرے بندے بن جاؤ۔ یہ عیسائیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، کتاب دی، تو وہ یہ نہیں کہیں گے تم میرے بندے بن جاؤ، وہ کہیں گے اللہ کے بندے ہو تم سب اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور تم لوگوں نے ان کا کہا سننے کے بجائے نعوذ باللہ انہیں ہی اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ سب کچھ تمہارے دماغ کی پیداوار ہے۔ آیت نمبر 80، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دیں گے؟
مفسرین کے مطابق اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ بعض یہودی لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودی اور عیسائی، اور انہوں نے جمع ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا اس طرح ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا حکم دے، اللہ نے مجھے نہ اس لیے بھیجا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 81 ایک بہت ہی پیاری آیت ہے۔ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں اور فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت میں دے رہا ہوں، پھر تمہارے پاس رسول آئیں گے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائیں گے، تو تمہارے لیے ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ یعنی سارے نبی ایک دوسرے کے مددگار رہے ہیں، ایک نبی کے بعد جب دوسرے نبی آئے تو ان پچھلے نبی نے ان کی تصدیق کی اور ان کی ہمیشہ مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان سب سے عہد لے لیا تھا کہ ایک کے بعد ایک جو نبی آتے جائیں گے سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود بھی میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، یعنی میں ہمیشہ اس بات کا گواہ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب نبی ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی کتابوں کو، ایک دوسرے کی تعلیمات کو سچ قرار دیا کرتے تھے، ان کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 82 فرما رہے ہیں پھر اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں تو یقیناً وہ پورے نافرمان ہیں۔ یعنی اب اس کے بعد سارے نبی ایک دوسرے کے ساتھی رہیں، ایک دوسرے کے مددگار رہیں، تو ان کے ماننے والے ایک دوسرے کے مددگار اور ایک دوسرے کے ساتھی کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کیوں فرقے بنا لیے ہیں؟ انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں کیوں بنا لی ہیں؟ اپنے اپنے دین کیوں بنا لیے؟ کوئی کہتا ہے ہم عیسائی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم یہودی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم نصرانی ہیں۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ حالانکہ نبی تو سب ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ 83 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمینوں والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر جتنے نبی گزرے، جتنی کتابیں گزری، ان سب کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھیجا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہم سب نبیوں کو تو مانتے ہیں، مگر ہم ایمان جو لاتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، اور جو ہم کتاب پڑھتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب جو کتابیں موجود ہیں وہ ساری تحریف شدہ ہیں، ان سب میں چینجنگز ہو گئی ہیں۔ جب ان سب کتابوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں دے دیا ہے تو پچھلی کتابیں پڑھنے کی ہمیں خاص ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر توریت کے اوراق پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے اب ضروری ہے۔ جتنے لوگ اس دنیا میں ہیں وہ ایمان لائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کی کتاب پہ، تو وہ مانے جائیں گے۔ مگر جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور وہ ان پر ایمان رکھتے تھے اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے تو وہ سب مومن تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جتنے لوگ تھے وہ ان کی اتباع کرتے تھے اور وہ اس زمانے کے لحاظ سے بالکل صحیح مسلمان تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہوں گے۔ مگر آج جو مسلمان ہیں، آج جو لوگ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، وہ مومن نہیں ہیں جب تک کہ وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی کتاب پر ایمان نہ لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چاہے خوش ہو کے مانو یا خوش ہو کے نہ مانو، سب کو ایک دن میرے پاس ہی پلٹ کر آنا ہے بے شک۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اتارا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی دیے گئے ان سب پر ہم ایمان لائے اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔
مومن ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی ہیں ان سب پر ایمان لانا ہے، جتنی کتابیں ہیں ان سب کی تصدیق کرنی ہے کہ وہ یقیناً سچ تھی، یقیناً حق تھی۔ آیت نمبر 85 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں بہت ہی سمپل ورڈز میں پوری اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ جو شخص اسلام کے سوا اور کوئی دوسرا دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس بات پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں، چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں کہ ایک آدمی تھا، بہت ہی چیریٹی کیا کرتا تھا، بہترین اس کے اخلاق تھے، بہترین اس کے کردار تھے، اور جو ہے ہر نیک کام وہ کیا کرتا تھا، ہر طرح کا۔ یعنی مثال آپ کی اس بات کی مثال دے رہی ہوں میں کہ ایک آدمی آپ سمجھیں کہ کسی دوسرے ملک جانا چاہ رہا ہے، دوسرے ملک جانا چاہ رہا تھا اور اس نے شاپنگ کی، پوری شاپنگ کمپلیٹ کر لی، ایک ایک چیز خرید لی، ایک ایک چیز، پھر جا کے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ملا، ان سب سے کہا سنا معاف کروایا، سب کو بتایا کہ میں دوسرے ملک جا رہا ہوں اور کچھ عرصے میں واپس آؤں گا، اور تمام اپنی تیاری پیکنگ کمپلیٹ کر لی۔ اور جب ایئرپورٹ پہنچا تو وہاں اسے پتہ چلا کہ اس کا تو جس کا پاسپورٹ ہے اس پہ ویزا ہی نہیں لگا ہوا، تو اس کو منع کر دیا جانے سے، اور وہ وہاں پہ لڑنے لگا سب سے کہ بھائی میری تیاری پوری ہے، میں پورا اپنا بیگ پیک کر کے آیا ہوں، میں نے اتنی شاپنگ کی، لوگوں سے جا جا کے ملا ہوں اور اپنا بیگ پیک کیا ہے، میں ایئرپورٹ تک آیا ہوں، اب تم مجھے منع کر رہے ہو جانے سے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو ان لوگوں نے بھائی آپ کا ویزا نہیں لگا ہوا، آپ نہیں جا سکتے ہیں چاہے آپ نے جتنی بھی تیاری کی ہو۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ دوسرے دینوں کی تلاش کرتے ہیں، دوسرے دین پہ چلتے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی نیک ہوں، جتنی چیریٹی کریں، جتنے اخلاق کے اچھے ہوں، جتنے کردار کے اچھے ہوں، یہ سب کچھ انہوں نے لوگوں کے لیے کیا، واہوائی کے لیے کیا، یا جس بھی کام کے لیے کیا، اللہ کے بندوں کے لیے کیا نا، تو بندوں سے اس کو نیک سلوک ملا، واہوائی ملی، شاباشی ملی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی نیکی کے تمام صلے دے دیے، نعمتیں دے کے، رحمتیں دے کے، سب کچھ اس کو اس دنیا میں دے کے، اس کے ہر چیز کا صلہ دے دیا۔ آخرت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ویزا نہیں تھا، اور جنت کا، آخرت کا ویزا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی جاننا۔ جب تک بندہ اس پہ قائم نہیں رہے گا، جب تک اسے آخرت کا ٹکٹ نہیں ملے گا، تو یہی ہے، یہ اس بات کی مثال ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لے، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہی ہوگا اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 86 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی کافر ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے جو سب کچھ پڑھ کے، سمجھ کے، سیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے دنیا کی خوشی نظر آئے، لوگوں کی خوشی نظر آئے، اپنی خوشی نظر آئے، اپنی تفریح نظر آئے، اپنی خواہشات نظر آئے۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ پھر فرما رہے ہیں آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تو سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں معلوم ہو جانے کے باوجود، سب کچھ حق اور سچ پتہ ہو جانے کے باوجود، صحیح اور غلط میں ایک ایک چیز کا فرق معلوم ہو جانے کے باوجود، جب انسان شیطان کا رستہ چنے گا، غلط رستہ چنے گا اور بھٹک جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں پر فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ بہت ہی تکلیف دہ آیت ہے، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ پھر انسان کہیں کا نہیں رہے گا، نہ اس دنیا کا نہ آخرت کا۔ اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو بہت ہی بری سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کے دل کے دروازے کھول دے، آنکھیں کھول دے کہ ہمیں اس دنیا میں کس راستے کو چننا ہے۔
آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ اکبر! اس امتحانی کمرے میں بیٹھ کے پیپر اگر ہم غلط پورا کا پورا غلط کر دیں گے، سوال اللہ تعالیٰ نے کچھ پوچھے ہیں اور ہم جواب کچھ اور لکھ رہے ہیں، یا ہم پیپر بلینک چھوڑ دیں گے، تو رزلٹ کیا ہونا ہے؟ کیا ہمیں نیکسٹ کلاس میں پروموشن ملے گی؟ بالکل بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اسی جگہ پڑے رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس امتحانی کمرے میں بہترین طریقے سے اپنا پیپر سولو کرنے والا بنائے، تاکہ انشاءاللہ ہم سب لوگ آگے جا کے جنت کے مستحق ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک راستہ دکھا رہے ہیں، بہت ہی سکون والی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 89 میں، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سبحان اللہ! غلطیاں ہو گئیں، ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہیں انسان سے غلطیاں، ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہیں، انسان بھول جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شیطان کے رستے پر چل کے ڈھیٹ بن جائیں اور اپنی غلطی کو کنٹینیو رکھیں، بلکہ حضرت آدم کی طرح غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ فوراً سے شرمسار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر جائیں اور توبہ کریں، معافیاں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ دیکھیں ان سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کے خود کلمات سکھائے۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ بندہ کب پلٹے اور مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ تو کبھی مایوس نہیں ہونا کہ ہمارے تو اتنے گناہ ہو گئے، معافی پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، کبھی ایسا نہیں سوچنا، بڑھ کر معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو لوگ پلٹ جائیں اللہ کی طرف، اپنی اصلاح کر لیں اور معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 90 میں کہہ رہے ہیں اور بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یعنی کفر میں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، نافرمانیوں میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور توبہ کر ہی نہیں رہے، تو جب توبہ کر ہی نہیں رہے تو ان کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اگر وہ لوگ پلٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، مگر جو لوگ گمراہی کے راستے پہ چلتے چلے جائیں، انہیں احساس ہی نہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے، اور اللہ ان سب لوگوں کو ہدایت دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان آیتوں میں مرتد ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد پلٹ جاتے ہیں اور ایمان ہی چھوڑ دیتے ہیں بالکل۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مسلمان ہیں مگر عملی منافق ہوتے ہیں، ان سے عمل نہیں ہو رہے ہوتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور گمراہی میں چلے جاتے ہیں، غلط حرکتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، مگر پھر پلٹ آتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں، دین ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی نہیں پلٹتے، تو ان کے لیے بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ہمارا لیکچر یہاں کمپلیٹ ہو جانا تھا، مگر ایک آیت نمبر 91 جو ہے ریلیٹ کر رہی ہے، تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر ہی رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے کر فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، یعنی جو انسان کافر ہے اور مرتے دم تک کافر ہی رہا، پوری زمین کے دنیا کے برابر وہ سونا فدیے میں دے کے اپنی جان کو چھڑانا چاہے تو وہ نہیں چھڑا سکے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سورہ المعارج میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ جب گناہگار اس دن ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے تو اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو تیار ہوں گے وہ دینے کے لیے، اپنی بیویوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے تمام کنبے کو جنہیں وہ پناہ دیا کرتے تھے، اور اس روئے زمین کے تمام لوگوں کو دینا چاہیں گے تاکہ اس اپنے آپ کو نجات دلا سکیں۔ یعنی جب آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا، جب انہیں جہنم دکھائی جائے گی، وہ عذاب دکھایا جائے گا، تو وہ کہیں گے سب کو جہنم میں ڈال دو، ساری دنیا کو ڈال دو، صرف مجھے چھوڑ دیجیے اللہ تعالیٰ۔ اتنی خوفناک، اتنا خطرناک وہ منظر ہوگا، اور آج ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ شدید دردناک، المناک
وہ منظر ہوگا خوفناک، وہ جہنم ہوگی جو پکار رہی ہوگی، کھینچ رہی ہوگی جہنمیوں کو اپنی طرف۔ ایک اور حدیث سنانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہیں گے کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار سے بدلے میں دینا پسند کرے گا؟ یعنی اس عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دینا پسند کرے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کئی زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہ آیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ اگر سوچا جائے تو اتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، صرف شرک سے بچنا ہے، جو نظر آنے والا ہے اور جو نہیں نظر آنے والا ہے۔ یعنی شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بت کھڑا کر کے اس کو پوجنا شروع کر دیں۔ شرک کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اللہ کے احکام کے آگے کوئی بھی اپنی مرضی نہیں چلانی، اللہ کی اطاعت کے آگے کسی کی اطاعت کو نہیں دیکھنا، اللہ کی خوشی فرمانبرداری کے آگے کسی کو نہیں دیکھنا، صرف اور صرف واحد سہارا میرے جو ہیں اللہ ہیں، مانگنا اللہ سے، اپنے دل کی بات اللہ سے کہنی ہے، رونا اللہ کے سامنے ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، یعنی جہاں جہاں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہاں اسی طرح اسی حساب سے دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، ایسی محبت جو تمام رشتوں سے اوپر ہو، جو تمام خوشیوں سے، تمام نافرمانیوں سے اوپر ہو انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نہ نظر آئے۔ سب سے پہلے جو ہر بات میں خیال ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو انشاءاللہ۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن یعنی قیامت کے دن اس سے کوئی معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی سفارش اسے فائدہ پہنچائے گی۔ یعنی یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، جو کرنا ہے بہنوں ہمیں آج کرنا ہے، اس دنیا میں ہمیں بہترین عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اس سے پہلے کہ ہماری قیامت صغریٰ آ جائے، ہماری موت آ جائے اور ہمارے عمل کے دروازے بند ہو جائیں، کیونکہ ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں کہ ہم بہت زیادہ صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ ملتا ہی چلا جائے، ملتا ہی چلا جائے۔ تو بہت زیادہ اچھے عمل میں تیزی کریں انشاءاللہ تعالیٰ، زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ جمع کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں نیکیاں بھیج سکیں، تاکہ جیسے ہی ہمیں موت آئے تو ہم بہت خوشی خوشی اللہ سے راضی ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے ساری جو ہمارے دل کی خواہشات تھیں، نیکیاں تھیں، وہ ہم پوری کر چکے ہیں، تمام فرائض پورے کر چکے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے اس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کسی کے کام آئے گی، یعنی کچھ دے دلا کے معاملہ نہیں نمٹایا جا سکے گا، نہ ہی کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری، کوئی سفارش کام آنے والی ہے، صرف اور صرف آپ کے نیک اعمال کام آنے والے ہیں جو تیاری آپ نے اس دنیا میں رہ کے کی ہے۔ تو اس دنیا میں ہمیں تیاری کی جگہ سمجھنا ہوگا انشاءاللہ، اور بہترین تیاری ہمیں کرنی ہوگی آخرت کی۔ حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، اپنی قضا روزے، بہترین وقت ہے کہ اتنی جلدی مغرب ہو جاتی ہے، اپنی قضا روزے رکھنے شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی قضا نمازیں پڑھیں، اور جو کسی کا حق ہم نے اللہ نہ کرے غلطی سے کسی بھی وجہ سے ہماری طرف نکلتا ہے اسے ادا کر دیں، احسان معاملہ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کا حق دے دیں، تاکہ آخرت میں ہم احسان کرنے والوں میں شامل ہوں، نہ کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ظلم کرنے والوں میں شامل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا جس نے اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رکھا ہو۔ یعنی ہم کہتے تو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، مگر قرآن میں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں بتائی باتیں تو ان پہ ہم عمل نہیں کرتے، ان میں جو حرام چیزیں اللہ نے کہی انہیں ہم نے اپنی زندگی میں حلال کیا ہوا ہے۔ تو یہ کس طرح کی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی محبت کرنے والا بنائے اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج کا لیکچر اللہ سے امید ہے کہ سب کو سمجھ میں آیا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سب لوگ عمل کے لیے سب کے دل راضی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وسنتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔